بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے خطہ پاک اوچھ، مسعود حسن شہاب بہاولپور، یہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ ناظرین، آج ویلاگ نمبر ہے 8 اور صفحہ نمبر ہے 24 یعنی 24۔ ناظرین، ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ کتاب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، کم از کم ایک ویلاگ اور پوری کی پوری کتاب انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اس کتاب کا ٹائٹل خطہ پاک اوچھ ہے، مسعود حسن شہاب رائٹر اس کتاب کے۔ بہاولپور اردو اکیڈمی والوں نے یہ کتاب شائع کی ہے، ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ ناظرین، اللہ کے نام المانے، المانے روکنے والا، المانے وہ ذات باری تعالیٰ جس چیز کو چاہے اور جب چاہے روک دے۔ کسی بھی چیز کا رکنا اس کی حکمت سے خالی نہیں۔ دین و دنیا میں ہلاکت و نقصان کے اسباب کو روکنے والی وہی ذات ہے۔ وہ جس پر عنایت کرنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جس سے کوئی نعمت روک لے اس کو کوئی جاری نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، تاریخ اوچھ کے وہ ابواب جن پر امتداد زمانہ کی گرد جمی ہوئی ہے، امتداد زمانہ کی گرد جمی ہوئی ہے، ان کے دھندلے نقوش کو اجاگر کرنے کے سلسلے میں جس قدر تحقیقی مواد مل سکتا تھا، اس سے استفادہ کیے بغیر نہیں چھوڑا گیا۔ دوران تحقیق صرف کتابی علم پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ وجدان کو بھی کہیں کہیں مشعل راہ بنایا گیا ہے۔ لیکن اس حد تک جس حد تک ایک مورخ کے لیے اس کا سہارا لینا ناگزیر ہوتا ہے، شاید اس بات پر کچھ لوگ چونکیں اور سوچیں کہ تاریخ کا وجدانیت سے کیا تعلق ہے، لیکن ایک بالغ نظر مورخ واقعات کی نامربوط کڑیوں کو آپس میں ملانے کے لیے جہاں اور بہت سے خارجی سہارے تلاش کرتا ہے، وہاں اسے اپنی فراست و بصیرت کی آنکھیں بھی کھلی رکھنا پڑتی ہیں۔ اس داخلی سہارے کے ذریعے جب وہ کسی خاص نقطہ تک رسائی حاصل کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ معاملے کی پوری نوعیت جو وہ پیش کر رہا ہے 100% صحیح ہو۔ تاہم تاریخ کے ایک طالب علم اور ایک متلاشی حق کی حیثیت سے وہ خود اپنے ذہن کو اور دوسرے بہت سارے ایسے ذہنوں کو جو حقیقت کے جویا ہوں کسی حد تک مطمئن کرنے کا سر و سامان ضرور مہیا کر لیتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ فن تاریخ میں اس نہج پر بہت کم کام ہوا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس سے مانوس نہ ہوں اور وہ کتاب کے بعض مندرجات کو دور کی کوڑی لانے کے مترادف سمجھیں، لیکن مستشرقین یورپ اور دیگر مغربی مورخین کی فنی کتابیں جن کی نظر سے گزری ہیں، یا ماضی قریب کی ایک بزرگ علمی شخصیت سید سلیمان ندوی کی تاریخی کتابوں کا جن حضرات نے مطالعہ کیا ہے، وہ اس اسلوب کو یقیناً نظر استحسان سے دیکھیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ ایک مورخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجتہاد و استنباط کی صلاحیت و استعداد رکھتا ہو، کیونکہ اس کے بغیر تاریخ کی بھول بھلیوں میں سے باہر
نکلنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بالخصوص تاریخ کے گم شدہ اوراق کی باز یافت تو بڑی حد تک ایک ذاتی چیز ہے، اور ذوق سلیم کی رہنمائی کے بغیر اس راہ میں ایک قدم آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ کوہ کندن و کوہ کندن و کہا برآوردن کی درد سری بھی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ خطرہ مول لیے بغیر اس گھاٹی کو کوئی سر نہیں کر سکتا، اور اس کٹھن کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے، تب کہیں حقائق تک رسائی ہوتی ہے۔ اوچھ کی قدامت کے بارے میں ہم نے تفصیلی بحث کی ہے، اور فکر و نظر کے لیے بحث کے کئی نئے پہلو تلاش کی ہیں۔ یہ تو مسلم ہے کہ اوچھ بہت پرانی بستی ہے، لیکن اس کے ماضی بعید کے آثار دھندلا گئے ہیں، اور وقت کے لیے بے رحم ہاتھوں نے یہ نشان عبرت بھی بہت کچھ مٹا دیے ہیں۔ ہم نے جہاں ان آثار کی کھود کرید میں کافی تحقیق و تجسس سے کام لیا ہے، وہاں محکمہ آثار قدیمہ کی غفلت شعاری بھی بری طرح محسوس ہوئی ہے۔ اوچھ کی کہنگی اور اس کی تاریخ، اس کی کہنگی اور اس کی تاریخ اہمیت پر ہم نے جو کچھ لکھا ہے، اس میں قیاسات کا بڑا دخل ہے۔ ہمیں کسی مستند تاریخی کتاب میں اوچھ سے متعلق ایسا ٹھوس مواد دستیاب نہیں ہوا جو 5000 برس قبل کے اوچھ کی عظمت کا صحیح نقشہ ہماری نظروں کے سامنے اجاگر کر سکے۔ اس لیے جو کچھ لکھا گیا ہے، اس کی حقیقت پر ہمارے پاس کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں، البتہ بعض نوشتوں اور ہجری کتبوں سے ہمارے قیاسات کی تائید ہوتی ہے، اور انہیں ہم نے اوراق میں شرح و بسط سے پیش کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کل۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ناظرین روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ آپ تک پہنچایا جائے۔ اس کتاب کا، جس کا ٹائٹل ہے خطہ پاک اوچھ، مسعود حسن شہاب رائٹر ہیں، اردو اکیڈمی بہاولپور نے یہ کتاب جاری کی ہے۔ ہم آپ تک پہنچانے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔ ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ کناں ہوگا آنکھوں میں چھڑی ہوگی۔ دربار رسالت کی